السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 اور آیت نمبر 216 کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ پہلے ہم انشاءاللہ لفظی ترجمہ پڑھیں گے اور لفظی ترجمہ کے ساتھ ساتھ با محاورہ ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے پاس قلم اور کاغذ رکھ لیں تاکہ مشکل الفاظ کے معنی آپ لکھ سکیں اور اس طرح آپ کو سمجھنے میں اور یاد رکھنے میں سہولت اور آسانی ہو۔ اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے آسان ترجمہ قرآن کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں جا کر آپ ہمارے سارے ویڈیو بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ یسألونکا وہ آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا کہ کیا کچھ، ینفقون وہ خرچ کریں، قل آپ فرما دیجئے، ما جو، انفقتم تم خرچ کرو، من سے، خیر مال، فللوالدین سو ماں باپ کے لیے، والاقربین اور قرابت دار قریبی رشتہ دار، والیتامی اور یتیموں یعنی یتامہ یتیم کی جمع ہے، والمساکین اور مساکین مسکین کی جمع معنی محتاج، وابن السبیل اور مسافر، وما اور جو، تفعلوا تم کرو گے، من خیر کوئی نیکی، فإن تو بے شک، اللہ بھی اسے، علیم خوب جانتا ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا ینفقون کہ وہ کیا خرچ کریں، قل ما انفقتم من خیر آپ فرما دیجئے تم جو کچھ خرچ کرو اپنے مال سے، فللوالدین تو اس کے مستحق ماں باپ ہیں، والاقربین اور قریبی رشتہ دار ہیں، والیتامی اور یتیم ہیں، والمساکین اور مسکین محتاج ہیں، وابن السبیل اور مسافر ہیں، وما تفعلوا من خیر اور جو نیکی تم کرتے ہو، فإن اللہ به علیم تو بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، یسألونک ماذا ینفقون پوچھتے ہیں آپ سے کہ وہ کیا خرچ کریں۔ دو باتوں کے متعلق پوچھا گیا تھا کہ کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں، دونوں کا جواب دے دیا گیا۔ فرق صرف اتنا ہے، پہلے سوال کا جواب ضمناً ہے، مختصر ہے، اور دوسرے سوال کا جواب صراحتاً اور تفصیلاً۔ کیا خرچ کیا کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا من خیر یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو حلال اور پاک مال خرچ کرو، اللہ تعالیٰ حرام اور ناپاک مال کو قبول نہیں فرماتا۔ دوسرے سوال کا جواب اپنی اہمیت کے پیش نظر تفصیل طلب تھا، اس کی وضاحت کر دی گئی۔ حکم دیا جاتا ہے کہ خرچ کرنے کا آغاز اپنے گھر سے کرو، اور اپنے گھر میں بھی اپنے حقوق کے لحاظ سے سب سے مقدم ماں باپ ہے، ان کی خدمت، ان کی دلجوئی، ان کی دلداری تمہارا فرض اولین ہے۔ ان کے بعد دوسرے عزیز رشتہ دار ہیں، اولاد، بہن بھائی، چچا، پھوپھی، ماموں اور خالہ وغیرہ، سب کے ساتھ احسان مروت از حد اہم ہے۔ ان کے بعد باری ہے قوم کے یتیم بچوں کی، مسکینوں کی اور بے وطن مسافروں کی۔ امداد اعانت کا کتنا مناسب اور فطری طریقہ ہے، ایسا نہیں کہ اپنی تو بھوک سے بلک رہے ہوں اور بیگانوں پر آپ کی سخاوت کا می برس رہا ہو۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. کتبہ فرض کی گئی علیکم تم پر القتال جنگ وہو اور وہ کرہن ناگوار لکم تمہارے لیے وعسا اور ممکن ہے ان کی تکرہو تم ناپسند کرو شیئن ایک چیز وہو اور وہ خیر بہتر لکم تمہارے لیے وعسا اور ممکن ہے ان کی تحبو تم پسند کرو شیئن ایک چیز وہو اور وہ شر بری لکم تمہارے لیے واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم کتب علیکم القتال فرض کیا گیا ہے تم پر جہاد وہو کرہ لکم اور وہ ناپسند ہے تمہیں وعسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسا اور ممکن ہے ان تکرہوا شیئا کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو وہو خیر لکم حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو وعسا اور ممکن ہے ان تحبو کہ تم پسند کرو شیئا کسی چیز کو وہو شر لکم اور وہ تمہارے حق میں بری ہو واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور حقیقت حال اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. کتب علیکم القتال فرض کیا گیا تم پر جہاد قتال وہو کرہ لکم اور وہ ناپسند ہے تمہیں. بعض مستشرقین نے اسلامی جہاد کو عجیب رنگ میں پیش کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مسلمان طبعاً لوٹ مار اور جنگ و جدال کے رسیا تھے، ہر وقت تلواریں سونتے پرامن بستیوں کو برباد کرنے اور لوٹنے کے لیے دھمکتے تھے. وہ زبردستی لوگوں کو اپنے دین میں داخل کیا کرتے تھے. کہنے کو انسان کے جی میں جو چاہے کہنے کو انسان جو چیز چاہے کہے، لکھنے کو جو دل میں آئے وہ لکھ دے، لیکن اس طرح حقیقت تو بدل نہیں جاتی، واقعات تو مسخ نہیں ہو جاتے. تاریخ کے صفحات اور قرآن کی آیت ان کے سارے افسانوں کی تردید کے لیے کافی ہے. کوئی قوم اگر طاقت کے نشے میں مست ہو، اس کے پاس وسائل کی بہتات ہو اور اس کا مدی مقابل کمزور ہو، دین اور اخلاق کو کوئی ضابطہ بھی اس کو روکنے والا نہ ہو، تو مانا جا سکتا ہے کہ ایسی قوم جنگ کا اعلان کر دے تاکہ کمزور دشمن کو نیست نابود کر کے اپنی حکومت کو وسعت دے، اپنے خدمتگاروں کی صفوں میں اضافہ کرے اور ان کی دولت و ثروت کو ہڑپ کر لے. لیکن تاریخ میں ایسی ایک بھی مثال نہیں دے سکتی کہ کسی کمزور، تعداد میں کم، سامان جنگ سے یکسر محروم قوم نے شوکیہ طور اپنے سے طاقتور، کثیر التعداد اور ہر قسم کے اسلحے سے لیس قوم کو جنگ کے لیے للکارا ہو. اب آپ خود ہی فیصلہ فرمائیے کہ مستشرقین کا یہ خیال کہاں تک درست ہے کہ جنگ مسلمانوں کا مشغلہ تھا؟ کیا مسلمان ان حالات میں پہل کرنے کی پوزیشن میں تھے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. آئیے آپ قرآن کریم کے ان الفاظ پر ذرا غور فرمائیے. اللہ فرماتا ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم کہ فرض کیا گیا تم پر جہاد حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے. اگر مسلمان طبعی طور پر جنگجو ہوتے اور ان کا دین انہیں لوٹ مار کا سبق دیتا، مار دھاڑ کا سبق دیتا، تو کیا وہ جنگ کو ناپسند کرتے؟ بلکہ وہ تو بہانے تلاش کرتے کہ کوئی موقع ہاتھ آئے تاکہ لوٹ مار، تخت و تاراج کی حسرت پوری ہو سکے.
واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ حقیقت حال اللہ جانتا ہے اور تمہیں معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے سامنے تمہاری پسند اور ناپسند کو دخل نہیں۔ تمہارا فرض ہے کہ تم اپنے رب کا حکم مانتے چلے جاؤ، کیونکہ وہی جانتا ہے کہ تمہارے لیے کون سی چیز مفید ہے اور تمہارے لیے کون سی چیز نقصان دہ ہے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، اللہم انفعنا بالقرآن العظیم ورفعنا بالآیات والذکر الحکیم، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔